فاطمہ بیگم بانیان مجلس کے جتنے بھی دیگر مرحومین ہیں اور بیگم و سید اتفاق حسین کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، شہادت مظلومان امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں برپا کی گئی ان مجالس کی آج آخری گفتگو آپ کی خدمت میں تقدیم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں بالخصوص اس بارگاہ کے تمام منتظمین اور بانیان مجلس جتنے بھی افراد اور جتنے بھی خانوادے جو جس عنوان سے بھی ان مجالس میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور بالخصوص آپ تمام سامعین کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں۔ آپ نے اپنے وجود سے فرش ادائے سید الشہداء کو رونق بخشی۔ خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بالخصوص دعائے صحت کا کہا گیا ہے بعض افراد کے لیے، اور بعض مورد نظر افراد ہیں، آپ کے بھی جتنے بھی مریض ہیں
سب کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس عنوان کے ساتھ کیا کہ کربلا میں سعادت اور شقاوت کے اسباب۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کربلا میں سعادت اپنے عروج پر ہے اور دوسری طرف کربلا نے ظاہر کیا شقاوت کو اپنے پستی کے اسفل سافلین مقام کو۔ پر کربلا اگر انسان غور کرے تو ایک نظر میں سورہ مبارکہ 3 کی تفسیر ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک طرف خدا کے بنائے ہوئے اس احسن تقویم کے ان احسن کمالات کا ظہور ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور دوسری جانب وہ اسفل سافلین، وہ پست ترین افراد کے کائنات انسان میں، تاریخ انسان میں نہ اس سے زیادہ پست فطرت افراد کبھی ظاہر ہوئے اور نہ کبھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو سعادت اور یہ جو شقاوت ہمیں کربلا میں دکھائی دے رہی ہے، اس کے اسباب میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی جگہ ایک مفصل موضوع ہے، اور واقعاً یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر بحث ہونی چاہیے۔ عزاداری سید الشہداء، عشق امام حسین علیہ السلام، مودت کا اظہار اہل بیت اطہار علیہم السلام سے، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کام ہے ہمیں سید الشہداء اور کربلا سے آشنا کر دینا۔ وہ کربلا سے آشنا ہونے کے بعد کیا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا وہ تمام افراد کہ جو سن 61 ہجری میں سید الشہداء کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ حضرت کے لیے واقعاً اپنی جانوں کو قربان کرنے والے افراد، لہذا تاریخ کا مطالعہ آپ کریں کہ کربلا کے فوراً بعد قیام توابین ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس غلطی بھی البتہ بعض اوقات کہنا شاید سنگین ہو جاتا ہے، لیکن اس بے بصیرتی، اس کم سیاسی اور اجتماعی اور دینی بصیرت کا فقدان یا اس کی کمی کا اظہار کر کے جب حضرت مسلم کی پشت کو خالی کیا، اور نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ بعض اوقات ظاہری طور پر ایک معمولی سی بات اس کا نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ کبھی موقع رہا انشاءاللہ خدا توفیق عنایت کرے اور میں تاریخی اعتبار سے بعض تحلیلیں آپ کی خدمت میں، بعض انالیٹیکل اپروچز آپ کی خدمت میں رکھوں کہ کربلا کے ٹرننگ پوائنٹس کہاں ہیں، کہاں مثلا ایک طرف خدا جیسا قرآن میں فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہاں دشمن اپنی چالیں چل رہا ہے، کہاں شیطان اپنے افراد کو میدان میں اتار رہا ہے، اور کہاں رحمان کے نمائندے میدان میں آ رہے ہیں۔ کس طریقے سے وہ اسٹریٹجک اور وہ تمام کے تمام امور جن نسبت اس قدر خوف ہے کہ پوری تاریخ بیان کر دیں گے، قیام توابین کے نزدیک سے ہو کر گزر جاتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، گویا ایسا کوئی قیام، ایسی کوئی حرکت وقوع ہی نہیں میں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ قیام توابین اور قیام امیر مختار کو بیان کریں گے، امام حسین کے قاتل اور امام حسین کے شیعوں کا فرق تاریخ میں خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ بس یہ دو بہت اہم واقعات ہیں، لیکن ابھی میں جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی وہ یہ قیام توابین کرنے والے افراد یہ شیعہ ہیں، یہ واقعاً محبین ہیں۔ وہ تمام مقامات انشاءاللہ میں نے عرض کیا یہ تفصیل چاہتے ہیں کہ کربلا میں کیوں نہیں پہنچ پائے، کیا حالات تھے، کیا ہو چکا تھا، وہ تحلیل اپنی جگہ، لیکن اس درجہ محبت رکھتے ہیں امام حسین سے کہ پھر جب توبہ کرنے کے مرحلے میں آئے ہیں تو شہادت تک کے مرحلے میں گئے، اپنے خون سے اپنی توبہ کے الفاظ کو رقم کیا۔ سوال، کربلا کیوں نہیں پہنچ پائے؟ یہ عاشق ہیں، اس حد تک امام کے عاشق ہیں
کہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بھی تھے اور جانیں قربان کر دیں. لیکن کربلا کے تناظر میں دیکھیں تو یہ محب کربلا میں اپنے آپ کو امام تک کیوں نہیں پہنچا پائے؟ وہ کیا مقامات ہیں کہ جو کسی کو کربلا میں امام حسین تک پہنچا دیتے ہیں؟ وہ کیا مقامات ہیں کہ جو امام تک لوگوں کو پہنچنے نہیں دیتے؟ اور وہ کیا مقامات ہیں کہ جو بالعکس کسی کو امام کی نسبت اس قدر شقی القلب بنا دیتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ امام معصوم ہے، یہ پیغمبر کا نواسہ ہے، یہ زمین پر افضل ترین مخلوق ہے، اس کے باوجود بدترین جنایات اور بدترین مظالم کو انجام دیتے ہیں. لہذا جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا کہ پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، صاحبان ایمان سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے، اور مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا کرے گا؟ وکونوا مع الصادقین، یہ تمہیں صادقین کی معیت تک لے جائے گا. لہذا اصل عنوان ہمارا یہی ہے، اور کربلا کی ایک اہم ترین جو ہدف ہیں وہ یہ ہے کہ انسان میں اسی تقوی کی کیفیات کو کربلا پیدا کرتی ہے، ایکٹیویٹ کرتی ہے. اسی تقوی کے حصول کے ذریعے سے لوگ اپنے زمانے کے امام تک پہنچتے ہیں. اسی تقوی کے درمیان میں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایک اہم ترین مرحلہ کیا ہے کہ پروردگار وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پروردگار عالم امتحان لیتا ہے بندے کا، اور اس کے لیے ظاہری طور پر رزق کو تنگ کرتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے. حتیٰ جس کو زیادہ دیتا ہے اس کا بھی امتحان ہے. موضوع نہیں ہے لیکن اشارہ کروں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی رزق کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، اس کا امتحان زیادہ سخت ہے اس کی نسبت کہ جس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالی محدود اور مقدر کر دیتا ہے. کیونکہ محدود اور مقدر کرنے والے کو صرف صبر کرنا ہے، لیکن جس کو اللہ اس کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے اموال میں حق معلوم ہے سائل اور محرومین کے لیے. ابھی اپنی جگہ پورا موضوع ہے جو یقیناً آج میں اس طرف نہیں جاؤں گا. کل اس موضوع سے نسبت جو اہم ترین نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا تھا کہ انسان اگر حب دنیا میں مبتلا ہو جائے اور رزق حرام کی طرف چلا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ شقاوت قلبی، وہ زیغ قلبی، وہ دل کا ٹیڑھا ہونا انسان کے اندر ایجاد ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے سامنے معصوم ہے اس کو اذیت دیتا ہے اور قتل کرتا ہے. خب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تقوی کا دوسرا ایک اہم اثر کہ جس کو قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ کیا کرے گا؟ یجعل لکم فرقانا، خدا تمہارے اندر فرقان کو قرار دے گا. فرقان کیا ہے؟ اپنی جگہ بحث تفصیل چاہتی ہے، لیکن چونکہ اب نہ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش ہے اور نہ موقع اور بحل. لیکن فرقان کیا ہے؟ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت کا نام ہے. اگر تقوی الہی نہ ہو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. اور یہ صلاحیت ختم ہو جائے تو انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں ایمان لانے کے باوجود حق کو دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے، حق کو فراموش کر دیتا ہے. یہ واقعات ہیں تاریخ. لہذا غور کیجیے گا، میں چند مقدمات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس جگہ تک لے جا سکوں جو مطلب میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. متفقن علیہ حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں منابع نے ذکر کیا. بعض مقامات پر برادران اہل سنت کے اس سے استناد زیادہ شدید اور اس سے تمسک زیادہ شدید ہے. خاص طور پر نسب خلافت میں انہوں نے اس حدیث کو بارہا دلیل کے طور پر بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جس کسی نے جو بھی مر گیا
لیکن اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، مات میتۃ الجاہلیہ. وہ شخص کیا ہوا؟ جاہلیت اور کفر اور شرک کی موت مرا. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ کیا مقامات تھے، یقیناً امامت کے موضوع پر کبھی گفتگو کروں گا تو پھر تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن ابھی جس نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ، پہلی بات، کیا اس سے مراد بعض ائمہ کے نام، تاریخ ولادت، ان کے والدین، ان کے بچوں کے نام وغیرہ وغیرہ، یہ معرفت ہے؟ یہ معرفت مراد ہے پیغمبر کی کہ ہمیں بعض ائمہ کے نام، ان کے والدین کے نام، تاریخ پیدائش، تاریخ شہادت، بعض واقعات حیات کے معلوم ہوں؟ کیا یہ معرفت ہے؟ اس طرح کی معرفت میں بعض شاید کفار ہم سے آگے ہوں، بعض اصلا بے دین افراد اس طرح کی معلومات میں ہم سے زیادہ آگے ہوں. یقیناً یہ معرفت نہیں ہے، یہ معلومات ہیں. معلومات مراد نہیں ہیں. کیا چیز مراد ہے؟ کہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں، اب توجہ کیجئے گا، جب پیغمبر یہ بات کہہ رہے ہیں تو کس سے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً حدیث پیغمبر ہے، مخاطبین اصحاب پیغمبر ہیں. اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ کہ یہ توحید پر ایمان لا چکے ہیں، یہ نبوت پر اور خاتمیت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، قرآن ان کے درمیان میں جاری ہے، احکامات اور فروعات دین کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے ہی، جس کسی نے بھی، جو بھی مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، وہ کفر اور جاہلیت کی موت پر مرا. یعنی یہ معرفت امام نہیں ہوئی تو توحید کسی کام نہیں آئے گی. اگر یہ معرفت امام نہیں تو نبوت اور قیامت پر اعتقاد کسی کام کا نہیں. یہ نہیں تو تمام اعمال سب کے سب ضائع، ہر چیز ختم. مات میتۃ الجاہلیہ، ایسا شخص جاہلیت کی موت پر مرے گا. سوال، جب پیغمبر اپنے اصحاب سے یہ خطاب کر رہے ہیں، کیا اس زمانے کا بھی کوئی امام ہونا چاہیے یا نہیں؟ بھئی پیغمبر نے امام کی قید زمانے سے لگائی، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی امام ہوگا. اب اپنے اصحاب سے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ غور سے سنو، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی، اپنے زمانے کے اس نے امام کو نہ پہچانا، مات میتۃ الجاہلیہ. سوال، اس وقت کا وہ امام کون ہے کہ جس کی معرفت من حیث الامام اگر نہ کی گئی، مات میتۃ الجاہلیہ. یقیناً اس وقت میں جو امام ہے وہ خود ذات گرامی ہے، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو امام کی معرفت ہے، یہ کیا مقام ہے؟ انشاءاللہ یہ اپنی جگہ ایک تفصیل چاہتی ہے، اور میں نے عرض کیا کبھی خدا ہمیں توفیق دے تو مقام امامت کے اوپر وہ جو اس کا مقام امامت من حیث واسطہ فیض ہے، وہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن ابھی ابتدائی طور پر بس یہ بات سمجھ لیجئے، اجمالی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس امام سے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں وہ بنیادی طور پر مقام امامت ہے. اب یہ مقام امامت کیا ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت اجمالی سی بات کروں گا، لیکن مقام تک آپ کو پہنچاؤں گا، تیزی سے گزروں گا. اس امام کی حیثیت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے وہ عبادت کہ جسے اس نے سب سے زیادہ اپنے لیے خاص رکھا اور دین کا ستون قرار دیا، اللہ نے اسی عبادت کے اندر کچھ دیر کے لیے امامت کے ایک تصور کو میرے اور آپ کے لیے ایجاد کیا، تاکہ میں اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ امامت بنیادی طور پر مقام کیا ہے، اور اس مقام کی حیثیت سے امام کی معرفت کو حاصل کرنا. اب یہ جو ہم ماشاءاللہ دن میں 5 مرتبہ جماعت قائم کرتے ہیں، اس جماعت کو جب ہم قائم کرتے ہیں تو اب توجہ کیجئے گا، اس جماعت میں نماز کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ. کسی کو شریک قرار دینا ہاں نماز کو باطل کر دیتا ہے، شرک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. کبھی سوچئے گا، جو پروردگار اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا،
وہ بندوں کی ایک ایسی عبادت کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دے رہے ہیں کہ جس میں وہ ایک دوسرے کے شریک ہو کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں. بندے شریک ہیں، ان کی شراکت سے، ان کے ایک سوشل اور کلیکٹیو بیہیویئر سے جماعت قائم ہوتی ہے. خدا وحدہ لا شریک ہے، لیکن کیا فرما رہا ہے کہ اب جو تم جمع ہو کر ایک دوسرے کی شراکت داری میں نماز پڑھو گے، وہ نماز میرے لیے تمہاری تنہائی کی عبادت سے افضل ہے. اب میں جماعت کے ثواب کے مرحلے میں نہیں ہوں، آپ بہت ساری چیزیں میرے جانتے ہوں گے، لیکن کم ترین جماعت کا ثواب کیا ہے کہ جماعت جہاں قائم ہو جاتی ہے، جیسے ہی 1 سے 2 بندے ہوتے ہیں، نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب اس کے بعد نماز جماعت کے بہت سارے فضائل، ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ اپنے مطلب کو بھی بیان کر سکوں. جماعت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے آخری رکعت کے اس پاسبل رکن کو درک کر لیا، تب بھی آپ کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے. ہاں، چوتھی رکعت ہے مثلا، اور آپ نے امام کے رکوع میں سر اٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو جماعت میں شامل کر لیا، یعنی ابھی امام بس اٹھا نہیں ہے، رکوع سے اس نے سر نہیں اٹھایا اور آپ رکوع میں پہنچ گئے، چاہے آپ نے کوئی ذکر رکوع کا شامل نہیں ہوئے، تب بھی آپ کو پوری جماعت کا ثواب. اب آپ نے کتنے ارکان انجام دیا جماعت میں؟ صرف 2 سجدے. ٹیکنیکلی جماعت کے ساتھ جو آپ نے کل عمل انجام دیا وہ کتنا ہے؟ 2 سجدے. ان 2 سجدوں کے باوجود بھی آپ کو پوری جماعت کا ثواب مل رہا ہے. ہاں، یہ فضیلت ہے. اب غور کیجئے گا، یہ فضیلت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ فضیلت آ رہی ہے جب آپ جماعت قائم کر لیتے ہیں. اب اس جماعت قائم کرنے کے عمل کے اندر جو اہم ترین تربیتی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو امام کے پیچھے پہنچانا ہے. یہ آپ کا کام ہے، امام کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ سے آ کر کے آؤ بھائی نماز پڑھ لو. نہ، امام کا کام کیا ہے؟ جس کو مسجد کا امام بنا دیا گیا اس کا کام یہ ہے کہ وہ آئے اور اپنے وقت پر، جو معینہ وقت ہے اس پر آ کر ایک مرتبہ وہاں محراب میں کھڑا ہو اور اقامت شروع کر دے. یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ ہم امام کے پیچھے اپنے آپ کو جمع کریں. اب جب ہم ان تمام شرائط کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کر کے جماعت بنا لیتے ہیں، ہم جماعت بنائیں گے، آٹومیٹیکلی ہمارا امام سے رابطہ امامت ایجاد ہو جاتا ہے. پس اگر ہم جماعت نہ بنا پائیں، اب کسی بھی مرحلے پہ ہماری نیتوں کا مسئلہ ہو، ہمارے کوئی اور مسائل ہوں، ہم کہیں اکٹھے تو ہو گئے ہوں لیکن جماعت نہ بنا رہے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، دیکھیے جماعت لوگوں کے اکٹھے ہونے سے نہیں بنتی. لوگ مثلا آپ ابھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا جماعت ہے؟ نہیں، جماعت نہیں ہے. جماعت کیا چاہتی ہے؟ ایک ایسی نیت کہ جو آپ کو باقی تمام چیزوں سے ہٹا کر جماعت میں شامل کرے. لہذا کسی کے دل میں ذرا سا بھی جماعت سے باہر جانے کا شائبہ موجود ہو، وہی شخص جماعت سے باہر ہو جاتا ہے. ہاں، کسی نے بھی جان بوجھ کر امام سے پہلے سجدہ کیا، امام سے پہلے رکوع کیا، وہی آدمی جماعت سے. بس یہ کلیکٹیو بیہیویئر ہم نے اور آپ نے انجام دینا ہے. بس بنیادی طور پر امام سے یہ رابطہ اجتماعی قائم کرنا یہ امت کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. جب نماز کی جماعت کے پیچھے امت کلیکٹیو بیہیویئر بنا کر جماعت بناتی ہے تو جماعت کے امام کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اور جب اس امام کے جس کی معرفت کے بغیر انسان کفر اور شرک کی موت پر مرے گا، اس کے پیچھے جب تک امت بن کر اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی تب تک اس کا رابطہ امامت ایجاد نہیں ہوتا. لہذا غور کیجئے گا، جب تک یہ امت کا کام ہے، امام کا کام نہیں ہے. پس جو امام تھا، میں بہت توجہ سے آپ کو جگہ تک لے کر آ رہا ہوں، امام کا کام نہیں ہے. جو امام ہوتا ہے، مثلا آپ کی مسجد کے جو بھی ڈیزگنیٹڈ امام ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں امام ہوں، لہٰذا انہیں کبھی جلدی نہیں لگے گی کہ میں کسی واقعے میں جا کر لوگ جلدی سے جمع ہو گئے ہیں تو میں جا کر جماعت کرا دوں. کیوں؟ وہ مطمئن ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں ہی جماعت ہوں کا امام ہوں، میں اس مسجد کا امام میں ہوں. انہیں پتہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے.
لہذا وہ کبھی بھی جلدی آ کر امامت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی فکر میں، لیکن فرض کریں کہ میں آ جاؤں اور میں یہاں پر کوئی سازش کے پروگرام میں تیار ہو جاؤں، میں چاہوں کہ بھائی کسی طرح سے یہ ساری کی ساری جماعت میرے پیچھے آ جائے، یہ سب میرے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو پہلی بات یاد رکھیے گا، حتیٰ نماز کی جماعت میں اگر امام جماعت نے یہ سوچ لیا کہ میں ان کو جماعت پڑھا رہا ہوں، یہ میرے پیچھے آئیں، یہ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں، یہ زیادہ سے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوں، وہ خود بھی امامت کی استحقاق سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ خوب اگر مسجد کا بنایا ہوا امام، اب میں اگر آ جاؤں اور میں یہ چاہوں کہ لوگ میرے پیچھے آ جائیں، تو کیا ہوگا؟ نہ میں امام بن پاؤں گا، نہ وہ جماعت کے جو جانتی ہے کہ امام صاحب کوئی اور ہیں، اس کے باوجود میرے پیچھے آ کر نماز پڑھے۔ لہذا امام راتب کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ہمارے ہاں بعض اوقات بعض علماء ذرا گھبراتے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ایسی باتیں کریں گے اگلی دفعہ ٹرسٹ ہمیں گھسنے نہیں دے گی، لیکن بہرحال ہمیں سے غرض نہیں ہے، ہم تو وہ باتیں کر کے جائیں گے، اب چاہے اچھی لگیں یا نہ لگیں۔ لیکن امام راتب کا مسئلہ کیا ہے؟ کسی بھی امام مسجد کو اگر ایک مرتبہ امام راتب اس کو اپوائنٹ کر دیا گیا، وہ لگ گیا، جب تک اس کی عدالت ساقط نہ ہو یا کوئی شرعی اور عقلی عذر نہ آئے، کسی ٹرسٹی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امام کو وہاں سے ہٹا دے۔ اب اگر کوئی ٹرسٹی زبردستی یہ کام کرے، جی مولانا صاحب پسند نہیں آ رہے مجھے، تیری پسند سے دین نہیں چلتا، دین اللہ کی پسند سے چلتا ہے، جب تک عادل ہے اب تمہارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اپنی مرضی کرنے لگے کہ جی میں اپنا لے کر آؤں گا، میں فلاں صاحب کو جانتا ہوں، آپ نے لگایا تھا کوئی بہت جوان تھا، آپ کو پتا تھا ہے تو جوان لیکن بہت شجاع ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہے تو جوان لیکن بہت ہی تعلیم یافتہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ جوان ہے لیکن بہت مخلص ہے، آپ کو اس کے سارے فضائل پتا تھے، آپ نے ان تمام خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اسے لگا دیا۔ اب ٹرسٹی صاحب مثلاً آئے، انہوں نے کہا نہیں میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ بہت بوڑھے سے ہیں، میرے بہت پرانے دوست ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ مخلص آدمی ہیں، بس ٹھیک ہے کبھی کبھار اشتباہ کر جاتے ہیں لیکن بندے صحیح ہیں، کبھی کبھار ان سے خطا ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بندے میرے حساب سے صحیح ہیں۔ اب وہ اگر ان کو لانے لگیں تو کیا ہوگا؟ اگر لے بھی آئیں تب بھی کیا ہوگا؟ نہ جماعت قائم ہوگی، نہ امامت قائم ہوگی، نہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ وہ مسلمانوں، اگر اللہ ایک جماعت کے امام کے سامنے تمہاری مرضی نہیں چلنے دیتا تو وہ پوری امت کی امامت کے سامنے تمہیں کیسے اختیار دے سکتا ہے کہ تم اپنا بنایا ہوا لا کر لگا دو؟ لہذا مشکل کیا ہے؟ غور کیجئے گا، یہ جو پیغمبر سمجھا رہے ہیں، یہ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ پیغمبر سمجھائیں اس لیے رہے ہیں کہ میری امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں صرف نبی نہیں ہوں بلکہ امت کی امامت یعنی کیا؟ اس امت پر حکومت کرنے کا اختیار میرے پاس ہے۔ لہذا پیغمبر کے بعد جسے پیغمبر امام بنا گئے تھے اسے پتا تھا میں امام ہوں، لہذا اسے جلدی نہیں تھی کہ جا کر یہ اب امت کا کام تھا، غور کیجئے گا، یہ امت کا کام تھا، یہ امت کا کام تھا، لیکن اگر امت یہ کام نہ کرے تو اب غور کیجئے گا، یہ ہمارے ہاں سوالات ہیں، آپ اس حدیث کو جانتے بھی ہیں، اس حدیث کو مانتے بھی ہیں، خود اپنے لیے قائل ہیں اس بات کے کہ ہم نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا اور لوگوں کو جاہلیت کی موت پر مرنے سے بچانے کے لیے پیغمبر کے بعد فوری طور پر کیا، تب بھی 3 دن لگ گئے۔ اب یہ تو الگ سوالات ہیں کہ ان 3 دن میں مرنے والے کا گناہ کس کے سر پر جائے گا، لیکن ہمارا سوال تو یہ ہے تمہیں دین کی اتنی فکر ہے، جس نے حدیث بیان کی اسے فکر نہیں تھی کیا؟ پھر اپنے یہ مرحلہ ہے کہ پیغمبر پر اگر پیغمبر یہ جانتے ہیں تو پیغمبر پر واجب تھا کہ اپنے بعد امت کا امام لوگوں کو بتا کر جائیں۔ اگر تم یہ تہمت پیغمبر پر لگاتے ہو کہ پیغمبر نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ میرے بعد اس امت کا والی اور سرپرست کون ہوگا، اس امت کا امام کون ہوگا، تو یہ نوعاً توہین پیغمبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر جان بوجھ کر اپنی امت کو شرک اور کفر کی موت میں
مرنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے. بس ہمارے ہاں نبی ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں نبی وہ ہوتا ہے جو دین لے کر آتا ہے تو اس کو چلانے اور بچانے کا بھی انتظام کر کے جاتا ہے. لہٰذا جس نے دین چلانا تھا، اپنے بعد جو امام تھا، غدیر کے منبر پر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب ہوتا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہ. اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے امت کا؟ امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو امام پیغمبر بنا گئے ہیں یہی وہ امام ہے کہ اگر اس کی اس حیثیت امامت کو نہ پہچانا وہ امام رہے گا، تم امت کے دائرے سے باہر چلے جاؤ گے. لہذا غور کیجئے گا، پروردگار عالم نے اسی کیفیت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور. اللہ صرف ان کا ولی ہے جو ایمان لائے. اب جو ایمان لائے ہیں، جب اللہ ان کے اوپر اپنی ولایت کو جاری کرتا ہے تو اثر کیا ہوتا ہے؟ خدا انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر آتا ہے. لیکن جو لوگ کافر ہیں ان کا ولی طاغوت ہے. آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. وقت نہیں ہے آیت کی تفصیل کبھی تفسیر کروں تو عرض کروں گا. فرماتے ہیں کہ آیت کو اللہ نے مرر امیج کی طریقے سے بیان کیا ہے. مرر امیج کیا ہوتا ہے؟ آپ جب شیشے کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں تو جہاں آپ کی چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے، ہاں شیشے میں مرر وہاں سے بننا شروع ہوتا ہے. یعنی آپ جو چیز بھی اس کے سامنے رکھیں گے اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے، بالکل الٹ. کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. لیکن جب وہاں سے شروع کیا تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا وَالطَّاغُوتُ أَوْلِيَاؤُهُمُ الْكَافِرُونَ. وہاں پہ کیا فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. بالکل الٹ ہے. یہ جو بالکل الٹ ہے، علامہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ خدا آیت سے یہ بتا رہا ہے اللہ جن کا ولی ہوتا ہے تو اللہ کی ولایت اپنی ہے، اللہ کی ولایت اپنی ہے. لیکن جو بھی ولایت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، جیسے ہی اللہ کی ولایت سے باہر نکلتا ہے تو طاغوت کی کوئی ولایت ہے نہیں. لیکن جیسے ہی کوئی اللہ کی ولایت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، یہ باہر نکلنا ہی اسے طاغوت کے دائرے میں لے جاتا ہے. لہذا یاد رکھیے گا ہمارے ہاں دین میں کوئی نیوٹرلٹی کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے. دین نیوٹرلٹی کو نہیں پہچانتا. دین یہ نہیں کہتا میں نہ اس کے ساتھ نہ میں اس کے ساتھ. ہاں وہ جو کہ میں اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی، وہ تو منافق ہے. اور جو کہنا میں اس کے ساتھ میں نہ اس کے ساتھ، تو جیسے ہی اللہ کے لیے نہ کرتا ہے اس کے بعد جتنا مرضی طاغوت کے لیے نہ کرتا رہے آٹومیٹیکلی طاغوت کی ولایت میں چلا جاتا ہے. اب یہ جو اللہ ہے یہ اپنی ولایت سے کیسے نکالتا ہے لوگوں کو؟ کیا کرتا ہے؟ کیا پروردگار خود آتا ہے؟ نہیں، اس نے بھیجے انبیاء. انبیاء کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بھیجا تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور تک لے کر آئیں. لیکن جب نبوت ختم ہوگی تو کیا اللہ کی ولایت کا اثر ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کے بعد بھی اللہ کی یہ ولایت جاری رہنی چاہیے کہ جو اس اثر کو کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لاتی رہے. بس یاد رکھیے گا اسی تیسرے مرحلے کو کہ نبی کے بعد بھی ایسا ولی ہوتا ہے اور ہوگا تا قیامت کہ جو یہی کام انجام دیتا رہے گا. اللہ نے اپنی ولایت کے دائرے کو سورہ مائدہ کی 5ویں آیت میں 55ویں آیت میں پوری طرح سے بیان کیا. کہا دیکھو میری ولایت کا پورا دائرہ، میں بھی ولی، میرے بعد میرا نبی بھی ولی، اور اگر نبوت ختم ہو جائے تو پھر کون ولی؟ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم. اللہ نے اپنی ولایت کا پورا دائرہ سمجھا دیا. اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس تیسرے مرحلے کو جس کو امامت کہتے ہیں اس کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ خود بخود ولایت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. جیسے ہی ولایت کے دائرے سے باہر ہوگا خود بخود طاغوت کی ولایت میں چلا جائے گا.
لہٰذا اب خدا نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح مت ہونا، نَغَزَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ انکاسا، کہ اس عورت کی طرح مت ہونا کہ جو کیا کرتی ہے، وہ اپنی رسی کو مضبوطی سے بٹنے کے بعد دوبارہ اسے کھول دیتی ہے۔ مت ہونا اس کی طرح جو کیا کرتی ہے، اپنی رسی کو مضبوطی سے بٹنے کے بعد دوبارہ اسے کھول دیتی۔ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا مراد ہے۔ علماء نے معنی کیا کہ بھئی اس سے کیا مراد ہے کہ ایک مرتبہ ایمان کی وادی میں داخل ہوا اور پھر جان بوجھ کر ہی ایمان کی وادی سے خارج ہو گیا۔ کون ہے یہ؟ جو پیغمبر کے بعد امامت کے معاملے میں جو اپنے زمانے کے امام کو جان بوجھ کر ہو سکتا ہے، خدا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو نابینا محشور کرے گا، اندھا۔ تو جب وہ اندھے محشور ہوں گے تو کیا کہیں گے یا رب لما حشرتنی اعما، پروردگار مجھے اندھا کیوں محشور کیا؟ تو پروردگار ارشاد فرمائے گا کذالک اتتک آیتنا، اسی طرح سے ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں، فنسیتہا، تو نے انہیں بھلا دیا، فالیوم تنسا، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ تو اب میرے سامنے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ کیا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے، اور یہ جو اس رسی کو بٹ کر کھولنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ تو جو آیت کو بھلانے والے تھے، اللہ کی روشن ترین آیت کہ جس کو پیغمبر نے غدیر میں اس طریقے سے ظاہر کیا کہ ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا بھی اور زبان سے بول کر بتایا بھی، تاکہ جس کو دکھائی نہ دیتا ہو اسے سنائی دے جائے، اور جسے سنائی نہیں دے رہا اسے کم از کم دکھائی دے جائے۔ بس اتنا ظاہر کرنے کے باوجود بھی کیا ہوا، لوگوں نے پیغمبر کے بعد مقام امامت کو نہ پہچانتے ہوئے کیا کیا، کہ جو پیغمبر نے جس کو بنایا تھا اسے چھوڑ دیا۔ اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے اللہ کی ولایت سے اپنے آپ کو باہر نکالا۔ تو اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس آیت کا مصداق سمجھانے کے لیے حسنین کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے دروازے پر جا رہی تھی اور بار بار ان سے کہہ رہی تھی انسیتم قول رسول اللہ یوم غدیر من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کیا تم نے بھلا دیا پیغمبر کا وہ قول کہ جو پیغمبر نے کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ پس میری شہزادی کے الفاظ نے تاریخ میں اس آیت کے مصداق کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو آیت کو دیکھ کر بھی بھلا چکے تھے یہ وہ تمام لوگ تھے جن کے دروازے پر سیدہ جا رہی تھی اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ لہذا اب کیا ہوا، جب جان بوجھ کر، یہ کون سا مقام ہے، جب انسان معرفت امام نہیں پیدا کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اپنے تعصبات۔ اب انشاءاللہ کبھی موقع رہا، فرصت رہی تو عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے عام طور پر کہ یہ اتنے بہت سارے اتنے زبردست مسلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف 70 دن بعد بھلا دیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ ان بہترین مسلمانوں کی کبھی آپ ڈیموگرافک انالیسس کریں گے، یعنی ان کی آبادی کا انالیسس کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 90% صرف وہ افراد ہیں جو صرف آخری 2 سالوں میں مسلمان ہوئے ہیں۔ پیغمبر جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو اسے جو تعداد تھی مسلمانوں کی، اگر آپ اس کو صحیح معنی میں انالیسس کریں تو 90% کون افراد ہیں کہ جو آخری 2 سالوں میں یہ اب آخری 2 سال کون ہیں، کون سے ہیں؟ یہ وہ آخری 2 سال ہیں کہ جو خیبر اور فتح مکہ سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تمام غزوات کہ جو اس کے بعد پے در پے حضرت امیر المؤمنین نے انجام دیں، یہ 90% مسلمان وہ ہیں کہ جو 21 سال قرآن سنتے رہے، پیغمبر کے کرامات اور معجزات کو دیکھتے رہے، پیغمبر کو اپنے سامنے دیکھتے رہے، ہر اسلام کا پیغام ان تک پہنچتا رہا۔ 21 سال انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا،
اب میں عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو 21 سال قرآن سن کر، دلائل دیکھ کر، معجزات اور کرامات دیکھ کر بھی اسلام نہیں لائے، آخری 2 سال میں وہ کون سا معجزہ تھا کہ جس نے انہیں بہترین مسلمان بنا دیا؟ تو یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ان کے اسلام لانے کے معجزے کو علی کی ذوالفقار کہتے ہیں۔ یہ سر لہذا یہ نب اللہم صلی اللہ، لہذا ان کے وہ تعصبات جو ان کے دل میں موجود تھے، ان تعصبات کی بنا پر یہ کبھی بھی حضرت امیر کو امام ماننے کے لیے تیار، واقعات موجود ہیں، میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لہذا کیا ہوا، جان بوجھ کر کیا کیا گیا، وہ امام جو اللہ نے بنایا تھا اسے چھوڑ کر اپنے لیے خلافت اور امامت کو اختیار کیا گیا، اور اپنے طور پر خود سے ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ صرف اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر جو بھی امت نے کام کیا وہ ان کا سلسلہ آگے چلا، اب وہ جانے، قرآن جانے، ان کا مرحلہ جانے۔ لیکن کیا ہوا، جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا تو اب یہ جو آخری سالوں میں مسلمان ہونے والے افراد تھے، ان میں مکہ کے مشرکین، اور مکہ کے مشرکین خاص طور پر پیغمبر کی ہجرت کے بعد جن کی الٹیمیٹ حکومت میں آ گئے تھے وہ بنو امیہ تھے۔ اور جب پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا تو یہ سارے کے سارے، آپ جانتے ہیں مکہ بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا تھا، اور پورے کے پورے مشرکین سارے کے سارے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ جب یہ قیدی بنا لیے گئے، اسیر ہو گئے، تو اب یہ کون ہیں جنہوں نے ایک بار اگر بیعت کی بھی ہے تو زبردستی، اب ان کے پاس راستہ نہیں تھا، جب انہوں نے دیکھا ہم قیدی بنا لیے گئے ہیں تو زبردستی انہوں نے بالآخر مجبوراً اسلام قبول کر لیا اور بیعت کر لی پیغمبر کی۔ جب انہوں نے بیعت کر لی تب بھی پیغمبر نے خاص طور پر بنو امیہ کے لیے فرمایا انتم طلقاء، انتم طلقاء، تم کیا ہو، آزاد شدگان، جاؤ، تم اسیر تھے تمہیں آزاد کر دیا گیا۔ پیغمبر چاہتے تھے کہ بنو امیہ کا جو ظالمانہ اتنے عرصے ان کے اوپر حکومتی نظام رہا ہے، ان کو تحقیر کریں تاکہ لوگ ان کی جو حکومت کا اثر ہے اس میں سے باہر نکلیں۔ یہ تحقیر کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ پیغمبر کو علم نبوت سے معلوم تھا، ہمارے پاس اہل سنت اور شیعہ مکاتب میں بے تحاشا روایات ہیں کہ پیغمبر نے بار بار امت کو متنبہ کیا تھا کہ میری امت کبھی بھی بنو امیہ، لہٰذا خود امام حسین علیہ السلام کے اپنے اس سفر کے دوران جن مقاصد کو امام حسین نے بیان کیا، ان میں سے ایک مقام یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا سمعت جدی، میں نے اپنے جد کو یہ کہتے سنا ہے کہ الخلافت حرام علی آل ابو سفیان، کہ خلافت حرام ہے آل ابو سفیان کے اوپر، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے اس کے باقی انشاءاللہ پھر وہ چیزیں چاہتی ہیں تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن یہی وہ شجر خبیثہ ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا۔ لہٰذا پیغمبر خاص طور پر یہ چاہتے تھے کہ ان کی تحقیر ہو، لہٰذا یہ پیغمبر کے زمانے میں 2 سال تک مسلسل طلقاء کہلاتے رہے۔ ان کو اس کہنے پر پابندی کب لگی؟ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ پھر انہی کو جن کو پیغمبر نے طلقاء کہہ کر تحقیر کی تھی، آگے کے ادوار میں انہی کو حکومت سونپ دی گئی کہ جس کا نتیجہ یزید کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اب یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے کہ اس سے پیچھے کے جتنے افراد نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا وہ اس جگہ پر پہنچا کہ جہاں اس کا غرور اس جگہ پر پہنچا ہوا تھا، مسلمان اس پورے 50 سال کی مدت میں امامت کو بھلانے کے نتیجے میں اس جگہ پہنچ چکے تھے کہ جہاں اب ان کا دین ختم ہو چکا تھا، ان کے اندر سے ساری دینی حمیت ختم ہو چکی تھی، اسلام کا سارا نظام ان کے اندر سے ختم ہو چکا تھا۔ لہذا اب جب ایسے افراد ہو گئے اور امت کا یہ حال ہو گیا تو اب یزید کو یہ سمجھ میں آیا کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اصلاً اسلام کو ہی ختم کر دوں،
لیکن اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو چیز اس کو نظر آ رہی تھی وہ کیا تھی کہ جیسے الہی نمائندے نے ہم سے زبردستی بیعت لی، اب میں الہی نمائندے سے ویسے ہی زبردستی بیعت لوں۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ اسے پتا تھا کہ یہ بیعت نہیں کریں گے، اچھی طرح پتا تھا اسے کہ یہ بیعت نہیں، لہذا دوسری خواہش کیا تھی؟ پتا تھا اسے کہ نہیں کریں گے، لہذا دوسری خواہش یہ تھی، لہذا پہلا خط جو اسماعیل ان نے لکھا ہے اس میں لکھا کہ بیعت مانگو اور نہ مانگے تو فوراً قتل کر کے سر میرے پاس بھیجو۔ لیکن اگر بیعت نہیں کرتے تو دوسری خواہش کیا ہے؟ دوسری خواہش یہ ہے کہ اسی خانوادے کو، اللہ کے نمائندے کو اور اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے لاؤں، اپنے سامنے اسیر بناؤں، اور پھر یہ حسرت اپنے دل سے نکالوں کہ ان کو کہوں انتم طلقاء، تاکہ میرے اجداد کا جو بدلہ تھا وہ پورا ہو جائے۔ لہذا شراب کے نشے میں جو دل کے حالات تھے وہ اشعار کی صورت میں نکلے، اور اس نے یہ تاریخ میں یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ یہ وہی کوئی حقیقت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، یہ بنی ہاشم نے صرف حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ بس ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ اور کاش آج میرے بدر کے وہ کفار اجداد ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے کہ میں نے کیسا ان کے قتل کا بدلہ لیا۔ یہ اس کا اندر باطن تھا جو شراب کے ذریعے سے کھل کر سامنے آ گیا، اس کا اس نے اظہار بھی کر دیا۔ بس میں یہاں تک بڑی محنت کر کے لایا ہوں آپ کو۔ میں نے 2 مقامات کل امام حسین کے بیان کیے، لیکن بس اتنی محنت کر کے اب میں آپ کو وہاں لایا ہوں کہ اس بی بی کا اور اس امام کا تعارف کراؤں کہ جن کو شریک الحسین کہتے ہیں، وہ جو کربلا میں امام حسین کا شریک ہے، وہ امام کہ جس نے کربلا کے دوسرے حصے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی، وہ امام کہ جس نے وہ مرحلہ کہ جس کو امام حسین نے اپنے عروج پر جا کر چھوڑا تھا، اسی عروج سے اس کو آگے جاری کرنے والے کو سید الساجدین کہتے ہیں۔ جس عروج پر حسین جائے اس عروج کو باقی رکھنے والے کو سید الساجدین۔ بس امام سجاد یقین کریں، اگر ہم کبھی اس عینک سے دیکھیں، اس نگاہ سے دیکھیں، تو جہاں حسین اپنی معراج پر پہنچ رہے ہیں اس معراج کو باقی رکھنے والا سید الساجد ہے۔ خدا جانے جو حسین کی معراج کو باقی رکھے وہ خود کس مقام پر ہوگا۔ یقیناً امام سجاد اور اسیران کربلا کے مقامات ایسے ہیں کہ اصلاً عقل انسانی سے ماورا ہیں۔ لیکن اب علی کی بیٹی نے کیا کیا؟ جب پہنچی ہے کوفہ تو پہلا کام کیا، کوفے والوں کو مخاطب ہو کر کہا مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا۔ ایک مرتبہ قرآن کی اسی آیت کی تطبیق، جیسے سیدہ نے اس آیت کی تطبیق کی تھی کہ آیت کو فراموش کر دینے والے کون ہیں، اسی طرح ثانیہ زہرا نے اس آیت کی تفصیل کی۔ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کی بیعت کو اپنے آپ سے چھڑا کر، جو تم نے بیعت اور جو ایمان کی رسی پیغمبر سے باندھ لی تھی، علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر تم نے پھر اس ساری رسی کو کھول دیا، یعنی تم ولایت الہیہ سے باہر نکل کر ولایت طاغوت میں چلے گئے۔ لیکن جب طاغوت زمان کے دربار میں پہنچی ہے میری بیوی، تو کیا کیا؟ وہ سمجھ رہا تھا خاتون ہے، سمجھ رہا تھا اتنی اذیتوں کے بعد پہنچی ہے، اب اس کے اندر قوت نہیں ہوگی، لہذا چاہتا تھا کہ بی بی اس کے سامنے آئے۔ امام موسیٰ صدر شہید مغیب واقعی ایک بڑی قیمتی شخصیت تھی، بڑا خوبصورت جملہ کہہ گئے، کہ میں جب بھی جناب زینب کے کردار کا مطالعہ کرتا ہوں تاریخ میں، کہ مجھے 2 طرح کی زینب دکھائی دیتی ہے۔ کہ ایک زینب وہ ہے جسے تاریخ نے بیان کیا کہ جو ہر کونے پر چادر مانگ رہی تھی، ہر کونے پر رو رہی تھی، بعض جگہوں پہ مثلاً رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کہ لیکن دوسری زینب میں نے وہ دیکھی ہے تاریخ میں کہ جس نے کربلا سے لے کر یزید کے دربار تک ایک جگہ پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی، جس نے کہیں چادر نہیں مانگی، جس نے کہیں رحم کی کوئی اپیل نہیں کی،
بلکہ جس بازار اور جس دربار میں پہنچی ہے اس نے اپنے خطبوں سے وہ تحریک ایجاد کی ہے کہ جس کے لیے خون سید الشہداء نے دیا تھا، اس چراغ کی لو کو بڑھایا ہے کہ جس کے لیے تیل کے عنوان سے خون سید الشہداء اور شہداء نے دیا تھا۔ لہذا اس کے خطبوں کو سننے کے بعد نہیں لگتا کہ یہ کوئی کمزور خاتون ہے۔ کہا میرا ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ جتنی بھی، اور پھر انہوں نے کہا میں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کی ہے، ان کے جتنے بھی منابع ہیں جہاں پر جناب سیدہ زینب کے لیے یہ سارے الفاظ ملے ہیں وہ زیادہ تر غیروں کے منابع ہیں، ہمارے منابع نہیں ہیں۔ کہ یہ جان بوجھ کر کوشش کی گئی تاریخ کے خائنوں نے کہ جناب زینب کا ایک کمزور کردار لے کر آئیں، کہ جو چادر کی بھیک مانگ رہی ہے، جو گریہ کر رہی ہے، جو روتی ہوئی کمزور دکھائی دے رہی ہے، کہ علی کی بیٹی وہ ہے جو پورے راستے میں کہیں کمزور نہیں ہوئی۔ اور یزید یہ سوچ رہا تھا، لہذا یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ کبھی موقع رہا تاریخ سے ثابت کروں گا آپ کو، اگر امام حسین مدینہ نہیں چھوڑتے یہ ملعون امام کو مدینہ میں قتل کرواتا اور یہیں سے بیویوں کو اسیر کر کے لے کر جاتا۔ اگر امام مکہ میں رہتے یہ ملعون امام کو مکہ میں قتل کراتا اور یہاں سے شہزادیوں کو اسیر کر کے لے کر جاتا۔ یہ اس کا پلان تھا، یہ جانتا تھا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، لہذا اصل تمنا کیا تھی کہ سر لے لوں گا، ایک مرحلہ فتح کا ہو جائے گا، بیعت نہیں کی تو سر دے دو، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا کیا ہے، شہزادیوں کو لا کر اپنے سامنے اسیریوں کے طور پہ کھڑا کروں گا اور اس کے بعد اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گا یہ کہہ کر انتم طلقاء۔ لیکن علی کی بیٹی جب پہنچی ہے نا، ایک مرتبہ علی کی جلالت کے ساتھ خطبہ دینا شروع کیا تو کیا فرماتی ہے، کوئی حاکم، کوئی امیر، کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ نام لے کر مخاطب کر کے کہا یا یزید، اے یزید سن، تو کون ہے، انتم کون ہو، یبن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیں اسیر کر کے کمزور کر دو گے؟ ہم کمزور ہونے والے نہیں۔ لہذا ایک طرف شہزادی نے خطبہ دیا، دوسری طرف وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جب شہزادی نے خطبہ دیا تو لوگوں کے اندر دربار میں ایک تبدیلی آئی، اور جب امام سجاد نے اس خطبے کے بعد کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ ملعون اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر دربار کے لوگوں میں جو تحرک پیدا ہو گیا تھا انہوں نے مجبور کیا، امام ایک مرتبہ منبر پر آئے اور اس کے بعد اپنا تعارف کرانا شروع کیا۔ خدا مجھے کبھی توفیق دے اس خطبے کو مکمل آپ کے خطبے میں آپ کی خدمت میں تقدیم کروں، لیکن ابتدا یہاں سے کی، کہا میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں حرم کا بیٹا ہوں، میں مشعر کا بیٹا ہوں، میرا جد وہ نبی ہے جس پر نبوت کو ختم کیا گیا، میرا جد وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ افضل ہے کائنات میں۔ پھر پیغمبر کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت امیر کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا۔ میرا دادا کون ہے؟ فاتح خیبر ہے۔ میرا دادا کون ہے؟ محافظ رسول ہے، محامی دین ہے۔ بس ابھی جب بیان کر رہے تھے ایک مرتبہ یزید نے دیکھا، میں جسے بیمار سمجھ رہا تھا میں تو اس کے خطبے کے اثر کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا ایک مرتبہ مؤذن کو کہا کہ اذانوں کو بلند کرے تاکہ سید سجاد کی آواز دب جائے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، امام نے اللہ کے بڑے ہونے کی کبریائی کی گواہی دی۔ اس نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی اس گواہی کو دہرایا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ نے کہا مؤذن بس 1 منٹ کے لیے ٹھہر، اور پھر یزید کو مخاطب ہو کر کہا یزید اب بتا، یہ جسے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جا رہا یہ تیرا جد ہے؟ یا میرا جد ہے؟ لہذا کسی بزرگوار نے واقعاً بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا۔ میرے عزاداروں یہ بات اپنے ذہنوں میں بیٹھا لو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلا کربلا کا ہمیں درس یہ دیا ہے کہ عزاداری سید الشہداء وہ ہے کہ جو زمانے کے یزید کو اس کے گھر میں شکست دے کر برپا کی جاتی ہے۔
لہذا تمہاری عزاداری کی اصلیت اپنے زمانے کے یزید کے مخالفت ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا کیا بی بی نے؟ اس طریقے سے عزاداری کو برپا کیا، اس طریقے سے پیغام کو پہنچایا کہ یزید مجبور ہو گیا آزاد کرنے پر، اور پھر آزاد کرنے کے بعد اب آزاد کیا ہے تو یہ وہ طلقاء نہیں ہیں، یہ اسیر نہیں ہیں جو آزاد ہو رہے، یہ وہ ہیں جو اب اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ خدا جانے علی کی بیٹی نے یزید کو کس قدر مجبور کر دیا تھا کہ کہا تمہیں میں آزاد کرتا ہوں، کہا نہیں ہم ایسے آزاد نہیں ہوں گے، پہلے ہمارا سارا لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے۔ سارا مال واپس نکلوانے کے بعد پھر بی بی نے کہا ایسے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے شہداء کے سر ہمارے واپس نہ کیے جائیں حوالے۔ بس جب سر آئے ہیں تو واقعاً بزرگوار نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ بہن اور بھائی نے مل کر یزید کی شکست کو تاریخ میں اپنے نہائی انجام تک پہنچا دیا۔ بھائی نے بیعت کا انکار کیا، یزید نے سر لینے کی کوشش کی، بہن نے سر واپس لے کر کہا نہ بیعت کریں گے نہ سر تمہیں دیں گے، کوئی بات نہیں مانیں گے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ لہذا آسان نہیں تھا عزیزوں، جب امام سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے؟ جس نے پوری کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی، خدا جانے شبیہ مصطفیٰ کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھنا کتنی تکلیف کی بات ہے۔ شبیہ امام حسن کو گھوڑوں سے پامال ہوتا ہوا دیکھنا، شبیہ مرتضیٰ کو بے دست ہو کر بدن کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا، اور پھر سید الشہداء کا گھوڑے سے پامال لاشا، بیویوں کی بے ردائی، یہ سب دیکھا، لیکن کربلا کا نام نہیں لیا، کوفہ کا نام نہیں لیا، سر کو جھکا کر کہا الشام الشام الشام۔ ساری زندگی شام کو نہیں بھلا سکا۔ کہا مولا شام میں ایسا کیا تھا؟ کہا شام کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے ہم واقعاً باغی ہیں، لہذا ہم جہاں سے گزرتے تھے ہمیں تانے تو ملتے تھے، پھر ساتھ پتھر بھی مارتے تھے، جس کا بس چلتا تھا وہ گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی کچرا پھینکتا تھا، کوئی ہمارے اوپر آگ پھینکتا تھا۔ شام نہیں بھلا سکے، کیوں؟ کئی گھنٹے تو صرف بازار میں لگ گئے، اور پھر پتہ نہیں کتنے پہر اہل بیت کو باب الساعہ پر کھڑا کیا گیا تاکہ دربار کی آرائش ہو جائے۔ سب برداشت کر لیا سید سجاد نے، دربار میں آ کر ایک کونے میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، بیویاں بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئیں، سب برداشت کر رہا تھا میرا مولا۔ لیکن جب ملعون نے شراب کے نشے میں آ کر سید الشہداء کے ہونٹوں پر جسارت کرنا شروع کی، بس صبر کے امام نے ایک مرتبہ سر اٹھا کر کہا ملعون، جن ہونٹوں کو تو چھڑی مار رہا ہے یہ بوسہ گاہ رسالت ہے۔ ارے پیغمبر نے ان ہونٹوں کو بوسے دیے ہیں۔ شرابی نے پوچھا یہ کون ہے جس کی آواز سن رہا ہوں؟ کہا علی ابن الحسین ہے۔ کہا میں نے تو کہا تھا ان کے سارے مردوں کو مار دینا۔ کہا یہ بہت بیمار تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ راستے کی تکلیفوں میں مر جائے گا، لیکن یہ یہاں تک آ گیا۔ کہتا ہے آ گیا ہے تو میرے سامنے قتل کر دو۔ بس جیسے ہی جلاد بڑھا، بیویوں کے حلقے سے ایک شہزادی باہر نکلی، امام سجاد سے لپٹ کر کہتی ہے خبردار، جب تک میں زندہ ہوں میرے بیٹے کو کوئی ہاتھ۔ شرابی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو علی کی علی بیٹی ہے جس کے خطبوں نے تیری حکومت کو لرزہ برانداب کر دیا۔ کہتا ہے ملعون اسے بھی قتل کر دو۔ بس جب جلاد جناب زینب کی طرف سے بڑھا، ایک بی بی اور نکل کر آئی، بال سفید ہیں، چہرہ سیاہ ہے، سامنے کھڑی ہو کر ایک مرتبہ جرأت سے کہتی ہے خبردار، جب تک میں زندہ ہوں کوئی میری شہزادی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شرابی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ان کی کنیز ہے، نام فضہ ہے۔
کہ کنیز کی یہ مجال، میرے سامنے آج اسے بھی قتل کر دو۔ بس جیسے ہی حبشی جناب فضہ کے پاس پہنچا، ایک مرتبہ شہزادی نے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر کہا، جانتا ہے میں کون ہوں؟ ارے حبشہ کی ملکہ میمونہ، جو تخت چھوڑ کر سیدہ کی کنیزی کے لیے گئی تھی۔ بس عزیزو، میمونہ شہزادی کا نام آنا تھا۔ دربار میں موجود 300 حبشیوں نے تلوار کو باہر نکالا، شرابی کو للکار کے کہا، خبردار، ہماری ملکہ دربار میں ہے، کسی نے ہاتھ لگایا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ارے شرابی کا نشہ کافور ہو گیا، ایک مرتبہ ڈر کے کہتا ہے ہاتھ روک لیا جائے۔ ہاتھ رکا، شہزادی نے مدینے کا رخ کیا، رو کر کہتی ہے، نانا نانا اپنی بیٹیوں کی غربت آ کر دیکھو۔ ارے کنیز فضہ کے حامی ہیں، تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی نہیں۔ ساری زندگی شام کو یاد کرتا رہا، جب پانی سامنے آتا گریا کرتا، جب کھانا سامنے آتا گریا کرتا، جوان کے چہرے کو دیکھتا ہائے علی اکبر کہتا، گود میں بچے کو دیکھتا ہائے علی اصغر کہتا، کبھی کسی خوبرو جوان کو دیکھ کر کہتا ہائے میرا چچا عباس۔ لیکن راوی کہتے ہیں بس جس دن امام کسی قصائی کو جانور ذبح ہوتے ہوئے غش کھا کر گر جاتے، غش کھا کر گر جاتے، اور جب اٹھایا جاتا پر رو کر کہتے، ارے میرا بابا، کند خنجر کی ضربتیں تیرا ضربتوں سے پسے گردن میرے بابا۔ ملعون نے زہر دلوا دیا۔ بس عزیزو، زہر پہنچنا تھا حضرت تک۔ ایک مرتبہ زہر نے اثر کرنا شروع کیا، سید سجاد کو پیاس لگنا شروع ہوئی۔ بس ایک مرتبہ ذرا سوچو، جو 35 سال سکینہ کی پیاس کو یاد کرتا رہا، جو 35 سال علی اصغر کی پیاس کو یاد کرتا رہا، ارے زہر اثر بڑھا رہا ہے۔ سید سجاد جب پانی آتا ہے تڑپ تڑپ کر یاد کرتا ہے کربلا کو۔ ارے کربلا کا عزادار پیاسا ہی بابا کے پاس چلا گیا۔ امام باقر بابا کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ امام نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا۔ بس تمہیں یاد ہوگا ایک جنازہ اور تھا جسے غسل دینے والا رات کی تاریکی میں رو رہا تھا۔ ارے کہیں پسلی ٹوٹی ہوئی، کہیں بازو سوجا ہوا، آج باقر رو رہے ہیں، مولا کیا ہو گیا؟ ارے گردن میں طاق کا نشان، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ ارے اس مظلوم کا جنازہ اٹھ رہا جس کے بابا کا جنازہ نہ اٹھ۔ حاضرین سے درخواست ہے کہ اپنے موبائل اور جیبوں کا خاص خیال رکھیں۔ آپ سے پھر سے التماس ہے کہ اپنی جیبوں اور موبائل کا خاص خیال رکھیں۔